ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم جو سوالات کی طرف۔ میرا نام ناصر ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہیں آتی اور وہ امام کے پیچھے فرض نماز میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور فرض پڑھ کے وہ فوراً اٹھ کے نکل لیتے ہیں، باقی کی نماز ادا بھی نہیں کر پاتے، اکیلے نماز آتی ہی نہیں ہے، کیا پڑھیں گے وہ؟ تو اس صورت میں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ سرے سے نماز ہی نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال ہے اس میں بظاہر جب یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں آتی تو اس سے مراد عمومی طور پر جو قراءت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، وہ نہیں آتی کرنا، کیونکہ رکوع سجدہ وغیرہ لوگ اگرچہ کہ اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو رکوع کرنا آتا ہے، سجدہ کرنا آتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو نماز نہیں آتی۔ عام طور پہ وہ رکوع سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف تلاوت نہ آنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نماز نہیں آتی۔ تو سوال کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے تو قراءت کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کو قراءت کرنا آتی بھی تو بھی اس صورت میں آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ آپ امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں۔ تو لہذا جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ کا یہ فرض تو ادا ہو گیا۔ اب اگر آپ رکوع صحیح کرتے ہیں، سجدہ صحیح کرتے ہیں اور آپ التحیات پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، واجب بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی اور ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جو اس سے نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی سجدہ کرنا ہی نہیں آتا، رکوع کرنا ہی نہیں آتا، یا آپ التحیات ہی نہیں سرے سے پڑھتے، تو پھر یہ مسائل دوسرے کھڑے ہو جائیں گے کہ بعض صورتوں میں نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں، بعض میں مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو یہ ضروری ہے ہر شخص کے اوپر کہ کم از کم اپنے مخارج اور تلفظ کو اس مقام پر ٹھیک کر لے کہ جس سے اس کا فرض و واجب ادا ہو جائے۔ اب امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے، ایک تو یہی محرومی، پھر دوسرا یہ کہ اگر امام کے پیچھے جماعت نہ ملی اس کو تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح وطر اس نے پڑھنے تو وہ ظاہر امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، وطر کی ادائیگی بھی اس کے لیے ضروری ہے، سنت مؤکدہ بھی اس نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کم از کم اتنی اپنے تلفظ کو اور اتنا یاد کر لیں، سیکھ لیں کہ جس سے آپ کا فرض و واجب ادا ہو جائے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پوری صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو ہے کوئی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو ہے اسے آپ یاد کر لیں۔ اسی طرح التحیات کے جو آپ کے تلفظ ہیں اس کو صحیح کر لیں تاکہ نماز کے فرض و واجب جو ہیں وہ آپ کے صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ تو بہرحال جب تک آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو یاد نہیں ہوتا، تو امام کے پیچھے کوشش کر کے ہی آپ نماز کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو امام کے پیچھے ایک تو آپ نے بتا دیا قرات کا، ظاہر ہے کہ قرات امام کے پیچھے نہیں ہے۔ امام کا پڑھنا، امام کی قرات یعنی تلاوت کلام پاک وہ مقتدی کا پڑھنا فرمایا گیا، لیکن التحیات بھی تو اس کو خود پڑھنی پڑے گی نا، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ یاد کرنا پڑے گی، ان کو سب اس کو جو ہے وہ یاد کر دیں گے۔ اس میں کتنی کوشش کرے؟ یہ آدمی نے یہ ذہن بنا لیا کہ یار مجھے نہیں آتی، اور ایک سوال ایسا بھی آیا ہمارے پاس کہ ہم تو پڑھتے ہی جمعہ ہیں، یعنی یوں کہہ دیا کہ ہم تو پڑھتے ہی جمعہ ہیں،
تو جمعہ عام طور پہ جماعت مل جاتی ہے، اس کے لیے کوشش کر لیتے ہیں، اور جمعے میں بھی ایک نمازیوں میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو سلام پھرتے ہی اپنا واپسی کا راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تو گناہ در گناہ کی بات ہوئی نا، ہم تو پڑھتے ہی جمعہ ہیں، تو آپ کون سا احسان کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے جو فرض کی ہیں وہ تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور وہ پڑھ کے بھی کوئی احسان نہیں کرتا، اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اول تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ نمازیں سرے سے پڑھ ہی نہیں رہے، پھر اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا اس کو اور سیکھنا نہ اس کو، یہ ایک الگ گناہ ہو جائے گا۔ تو گناہ پر گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، تو یہ تمام کی تمام گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں بندے کے اوپر فرض ہیں، واجب ہیں، لازم ہے اس کے اوپر سیکھنا، تو ان کو سیکھے گا۔ نماز نہ پڑھنے والے قیامت کے دن ان کو فرعون اور حامان اور قارون ایسے بدبختوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ بے نصیب کے آدمی نماز پڑھے، اور نماز بھی جیسی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہی ارشاد فرمایا گیا، من تودع کما امرا وصلی کما امرا، کہ جس نے وضو ایسے کیا جیسے اس کو حکم دیا گیا، اور نماز ایسے پڑھی جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز وہ ہے کہ جو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص یہ تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر آئے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں 50 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے، ایک نماز پڑھی اس کے بعد دوسری نماز کے لیے گویا کہ آدمی منتظر رہے کہ اب کب ٹائم ہونا ہے، کب وقت ہونا ہے، تو پھر میں اس نماز کو ادا کروں۔ مرد حضرات مساجد کی طرف رخ کریں، خواتین بہنیں اپنے گھروں کے اندر وہ نماز پڑھیں، اور وہ بھی ٹائم کے حوالے سے کافی ان کو بھی تگود و رکھنی اور کوشش کرنی ہوگی۔ عورتوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جماعت تو انہوں نے پڑھنی نہیں ہے نا، تو ان کو یوں ہے کہ پڑھنی اپنی ٹائم سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بعض نمازیں تو اب جیسے چلیں عصر ہے تو اس کو اگر اتنا مؤخر کریں گی کہ آخری 20 منٹ تک بھی آ جائے تو وہ ایک مکروہ تحریمی اور ناجائز گناہ والا معاملہ ہوگا اگر بلا عذر ایسا کریں۔ لیکن جیسے ظہر کی نماز ہے یا اور جس نماز میں وسعت ہے وقت کے اندر، اس کو اتنا مؤخر کرتے رہنا، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں جو ظہر ہے جب سردیاں ہوں تو اس میں تو بہتر ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، دیر نہ کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو جیسے ہی مردوں کی جماعت ہو جائے تو یہ اپنی نماز پڑھ لیں ظہر کی۔ ہاں اگر گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں ان کو اتنا مؤخر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وقت نکلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ظہر کا، بلکہ وقت کے اندر اندر بآسانی نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی عادت کو دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ نعوذ باللہ تاخیر ہونے کی وجہ سے وقت نکل جائے اور پتہ بھی نہ چلے، سو گئے، آرام کرنے لگ گئے اور پتہ چلا کہ عصر کے اندر جا کے آنکھ کھل رہی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ مغرب کے اندر بھی ایسا ہی ہو کہ فوری جیسے مردوں کی جماعت مکمل ہو اپنی نماز پوری کر لیں، کیونکہ اس کے بعد 2 رکعات کی مزید تاخیر کریں گی تو یہ مکروہ تنزیہ، اور اگر ستارے کت جاتے ہیں، قریب قریب ہو جاتے ہیں، ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے، تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو فجر کے حوالے سے حکم ہے عورتوں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ منہ اندھیرے پڑھیں، جلدی پڑھ لیں، یعنی جماعت سے ہی پہلے، جماعت سے بھی پہلے پڑھ لیں وہ۔ تو یوں احکام ہیں، اور اس میں واقعی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ عمومی طور پر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ پھر دیر کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کی نماز ہی نکل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کچھ اور کام بھی ارجنٹ آ جاتے ہیں، کچھ معاملہ ایسا آ گیا، جی، تو اس گھر میں مہمان ہی آ گئے بالفرض، پہلے بیٹھے ہوئے بالکل مطمئن، لیکن اچانک آ گئے تو اب مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے وقت کے اندر فوری طور پر ان نمازوں کو ادا کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، عادت ایسی نہ بنائی جائے، بھلے مکروہ وقت نہیں بھی آتا لیکن عادت ایسی نہ ہو کہ بالکل اس کو آخری وقت تک لے جانے کی کہ پھر اس میں قضا ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر اتنی دیر تک بندہ کھانستا رہے کہ 3 سبحان اللہ گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، اور امام اور مقتدی کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ سردیوں میں تو بہت مسائل ہو جائیں گے، اور امام اور مقتدی کے لیے بھی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کھانسنے کی وجہ سے یا کوئی اور عذر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، چھینکیں آ گئیں کسی کو بہت زیادہ اچانک، یا کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہے بغیر کسی وجہ کے 3 سبحان اللہ کی مقدار وہ اتنا رکا رہا، خاموش رہا کہ جس کی وجہ سے فرض یا واجب کے اندر تاخیر ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر جان بوجھ کے کیا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، اور غلطی سے ہوا تو سجدہ سہو کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ کھانسی آنے کی وجہ سے چاہے کتنی دیر کھانسی آئے، جبکہ واقعی کھانسی آ رہی ہے تو اس سے پھر نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔
ٹھیک ہے، نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کو کوئی روکنا یا کچھ اس طرح کا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات اس کے اندر بھی آواز جو ہے نا وہ تجاوز، اگر آدمی نارمل کسی ایسی جگہ پر ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس ہی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا روم ہے، کمرہ ہے، اور اس میں ایک بیٹھا ہوا ہے، پیچھے دوسرے کی باری ہے، تو وہاں لوگ کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا کسی اور ایسے مقام پر ہیں تو وہاں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، لیکن مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کسی ایک نے شروع کر دی، اور بالخصوص ابھی جو دن چل رہے ہیں یہ سردیاں بھی، تو وہ پھر لین سے ہی ایسا لگتا ہے کہ سب ایک سمجھتے ہیں کہ گلا صاف کرنا ہے ہمیں، حالانکہ گلا صاف تو امام کو کرنا ہے جنہوں نے قرات کرنی ہے. بالکل تو جان بوجھ کی تو اجازت نہیں ہے، تو اس کی تو پھر نماز کے مکروہ ہونے کی صورتیں بنیں گی. اگر جان بوجھ کے کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ صورت ہے کہ واقعی کسی کو کھانسی آ رہی ہے، وہ کھانسنے کی اجازت ہے، لیکن بہرحال اپنی آواز کو ہلکا رکھیں، اور اگر بغیر کھانسے گزارا ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح گزاریں. بعض اوقات ہوتی ہے کھانسی اس طرح کی کہ اگر بندے کو ہوتا ہے کہ میں کھانس لوں، ایک تو ہوتی ہے بے اختیار کھانسی آتی رہتی ہے، بندہ روک ہی نہیں سکتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیفیت ہوتی ہے کہ کھانسے تاکہ سکون ہو جائے، لیکن اس کو روکنا چاہے تو روک بھی سکتے ہیں. تو ایسی کیفیت ہے تو روکنے کی آپ بھی امامت فرماتے ہیں تو اس کے تجربات تو کئی مرتبہ آپ کو بھی ہوں گے. امام ہی اگر ان کا تو مائک ہی یہاں لگا ہوا ہے، اور وہ اگر کھانسی اس طرح کی بھی کھانسی کرتے رہے کہ جو جس کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر نمازی کہیں گے کہ یار آپ یا تو کچھ چھٹیاں لے کے چلے جائیں کہ آپ کھانسی ٹھیک کر لیں، یا کوئی اچھی دوائی استعمال کریں. تو عام طور پہ ائمہ ایسا نہیں کرتے، اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ حتی الامکان جہاں کوئی ضرورت ہو تو ہی کھانسی وغیرہ اور اس طرح کے معاملات. تو نمازیوں کو بھی یہی چاہیے، مقتدیوں کے لیے بھی یہی ہے، اور جتنا ہو سکے اپنی آواز کو پست کرنا. بہت زیادہ مسجدوں میں ویسے ہی ایک سناٹا ہوتا ہے سردیوں میں، اور قصداً اتنی زیادہ آواز نکالنا کہ پوری مسجد کے اندر یہ گونج پڑ جائے، تو یہ مناسب بھی نہیں ہے. ساتھ نمازیوں کو بھی اس سے کوئی اچھا فیل نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال بہرحال رکھنا چاہیے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. اور سنت نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جو ہے وہ نیت کریں گے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کر رہا ہوں، یا سنت ادا کر رہا ہوں، فقط اس کی نیت بھی یہ کافی ہو جائے گی. اس کی نیت بھی کافی ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ بہت ساری نفل نمازیں اور سنت نمازیں یہ فاسد ہو گئیں، ٹوٹ گئی ہیں، تو ان کی قضا کس طرح کریں گے؟ اس کی کیا نیت ہوگی؟ اس کی یہی ہوگی کہ جو نمازیں ٹوٹی ہیں، میں اس کو چونکہ جب وہ نمازیں شروع کر دی تو اب واجب ہو گئی، اب وہ واجب الاعادہ ہے آپ کے اوپر، تو واجب الاعادہ کی نیت کریں گے کہ جو نمازیں میرے اوپر واجب الاعادہ ہیں، یاد ہے کون سی ہے تو اس کی، ورنہ جو سب سے پہلے مجھ پر واجب الاعادہ ہوئی تھی اس کو میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. عورتیں جرابیں وغیرہ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جرابیں اگر ایسی جرابیں ہیں کہ جو پاؤں کے انگلیاں موڑنے سے مانے نہیں ہیں، اور عام طور پہ ایسی ہوتی ہیں یعنی روکتی نہیں ہے پاؤں کی انگلیاں موڑنے سے، اور مڑ کے قبلہ رو انگلیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسی جرابیں پہن کے جو پاکیزہ ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن کچھ ناظرین کے سوالات لیتے ہیں پھر اس کے بعد شامل کریں گے. جی. ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ اگر لکڑی والا پھٹا ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے اوپر نماز ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹانگ وغیرہ یا گھٹنے میں درد ہو تو اس پھٹے سے ایک ٹانگ نیچے لٹکا کر دوسری ٹانگ الٹی کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی. اچھا پھٹا تو دیکھیں، اب اس کی جو صورت حال یہ بیان کر رہے ہیں، تو دوسری جو بات بیان کی تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اونچا ہوگا. جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات تو صرف جائے نماز کی طرح چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، جیسے مصلی ہوتا ہے ویسے ہی لکڑی کا پٹھا بنا لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھ. یہ جس کی بات کریں وہ تخت نما جیسے چار پائی ہے، یعنی کچھ زمین سے اوپر ہے، جیسے یہ ہے مثال کے طور پر. بالکل. تو یہ بڑا ہے اور اس پر یہ بآسانی سے ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی نماز اس پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب رہا یہ کہ جو عذر والی صورت انہوں نے بیان کی کہ جیسے مثال کے طور پر تحیات میں بیٹھنے لگے ہیں، تو اب اس پر بیٹھنا یہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا، لیکن پاؤں لٹکا لے تو بیٹھ جائے گا. اگر واقعی ایسا عذر ہے تو اس صورت میں تو وہ پاؤں لٹکا سکتا ہے. بلا عذر ایسا کرنا یہ سنت کے خلاف ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیا خواتین مخصوص ایام میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں پڑھ سکتی، کہ یعنی صرف اور صرف وہ صورتیں اور وہ آیتیں کہ جو دعا اور ثنا کے معنی پر مشتمل ہیں، اللہ کی حمد کے معنی پر ہیں، دعا کرنے کے معنی میں ہیں، تو ان کو دعا اور ثنا کی نیت سے، حمد کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. جیسے سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں
3 آیتیں وہ بھی اللہ پاک کی حمد پر ہیں، تو اللہ پاک کی حمد کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح جہاں جہاں دعا مانگی گئی ہے تو دعا کی نیت سے پڑھتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، تو یہ پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی نیت سے ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتی، اور اگر اس کے اندر دعا اور حمد کا معنی نہیں تو پھر سرے سے وہ پڑھ ہی نہیں سکتی، وہ آیات پڑھ بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں جو ان کے جو ایسی اسلامی بہنیں جو ٹیچر بھی ہیں، مدرسہ ہیں، معلمہ ہیں مدارس کے اندر، ان کو کوئی خاص شرائط کے ان کے لیے پھر صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کلمہ توڑ توڑ کر پڑھائیں، ایک ایک کلمے کو توڑیں اور پھر اس کے بعد اسے پڑھائیں، تو اس طرح پڑھانے کی ان کو اجازت ہوتی ہے، وہ ضرورت کی وجہ سے، تاکہ اگر وہ بچیاں اتنی ساری ہیں ان کے لیے پھر مسائل ہو جائیں گے، تو اس بنیاد پر وہ پڑھا سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جس گھر میں بچپن سے ہی والدین اپنے بچوں کو نماز نہیں پڑھاتے تو کیا کیا جائے؟ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تب والدین انہیں تنقید کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اس میں والدین کا بھی کوئی قصور ہے؟ بچہ ہو یا بچی ہو، نماز اس پر فرض جو ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال میں سختی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی سے اگر اسے پڑھانا شروع کریں گے تو بالغ ہونے سے پہلے ایک تو اس کی عادت پڑ چکی ہوگی، دوسرا وہ نماز پڑھنا سیکھ چکا ہوگا، تو اب جب بالغ ہوگا تو جیسے ہی اس پر نماز فرض ہوگی وہ صحیح طریقے سے نماز بھی ادا کر رہا ہوگا اور اس کی نماز پڑھنے کی عادت بھی پڑ چکی ہوگی۔ تو والدین بالکل اس میں قصوروار ہوں گے کہ اگر وہ اس کی عادت نہیں ڈالتے تو بچپن سے بچے کی عادت ڈالیں نماز پڑھنے کی، کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بالغ ہو جائے گا، فرض ہو جائیں گی اس پہ نمازیں، تو پھر اس صورت میں فرض اس سے نہیں چھوٹے گا۔ جی مزید سوال۔ میں سید کوثر علی پوچھنا یہ چاہتا ہوں، صدقہ کھانے والا، زکوٰۃ کھانے والا، خیرات کھانے والا یا کسی کا حق کھانے والا شخص، اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے یا قلب اس کا کالا ہو جاتا ہے یا وہ اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کے بارے میں آگاہی دے دیجیے۔ اچھا جی، زکوٰۃ آخری بات کے اوپر تو کچھ وزن ہے، لیکن شروع میں اگر کوئی حقدار ہیں جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، صدقہ بھی اس کو دیا جا رہا ہے جو صدقہ لینے کا ایک حقدار ہے۔ جی بالکل، جو صدقہ لینے کا حقدار ہے یا جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ زکوٰۃ کی رقم استعمال میں لا رہا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اسے اجازت دی ہے تو اس کے استعمال میں لانا بالکل درست ہے۔ یعنی ہے ہی وہ ایسا محتاج، ایسا غریب ہے کہ اپنی حاجتوں کو پورا ہی نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، اور وہ اس کو اجرت کے طور پہ بھی اگر ملتی ہے، جیسے مدارس کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ شرعی ہیلے کے بعد، شرعی طریقہ کار کے بعد وہ رقم بطور تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ باقی رہا، ہاں جان بوجھ کے کوئی شخص حقدار نہیں ہے اور پھر وہ جھوٹ بول کے زکوٰۃ لے لیتا ہے، یا جو صدقہ کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے ایسا انداز ظاہر کرتا ہے کہ گویا کہ یہ صدقے کا حقدار ہے، اب وہ اس رقم کو لے کے کھاتا ہے تو واقعی اس کے دل کو مردہ کرے گی، اور جب ناجائز و حرام کام وہ کرے گا تو پھر اس صورت میں دل سیاہ بھی ہوگا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہی بات موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور لگا دیا جاتا ہے، پھر بار بار گناہ کی وجہ سے اس کا دل جو ہے اس پہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ باقی رہا جو کسی کا مال کھا جائے، یعنی دھوکہ دہی کے ذریعے یا چھین کر کسی بھی باطل طریقے سے مال کسی کا لے لیتا ہے اور اسے کھاتا ہے، یقیناً یہ ناجائز و حرام کام کرنے والا ہے، اور یہ چیز اس کے دل کو سیاہ کرنے کا سبب ضرور بنے گی، تو اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہے، اور جس سے وہ رقم لی ہے اس کو واپس کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے، میں اپنی بیٹی کا نام ام حرم رکھ سکتا ہوں؟ عام طور پہ دیکھیں، ویسے تو جو نام ہوتا ہے وہ ام کے بغیر ہوتا ہے، ابو اور ام کے بغیر، کنیت ہے یہ عمومی طور پہ ایک کنیت ہوتی ہے، لیکن بطور نام بھی یہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے ام کلثوم ہے، ام ہانی ہے، یا اس طرح کے اور نام ہیں تو وہ اسی طرح رکھے جاتے ہیں۔ تو ام حرم کبھی سنا تو نہیں اس طرح نام رکھا گیا ہو، لیکن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں معروف نام ہے اسے ہی رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔
ام ہانی رکھ لیں بہتر، ام ہانی رکھ لیں، ام القرا رکھ لیں، ام کلثوم رکھ لیں، یہ نام اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں جیسے عام طور پہ کے ساتھ بیٹیوں کا یا ابو کے ساتھ بیٹوں کا نام یوں نہیں رکھا جاتا، تو ہونا کیا چاہیے؟ ڈائریکٹ نام ہی رکھ لیں؟ نام ہی رکھنا چاہیے نا. اصل میں وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عربی کی کتابوں میں بھی جب کسی راوی کا نام اس طرح آتا ہے کہ اس کا نام ہی یہ ہوتا ہے ام کے ساتھ یا اب کے ساتھ، ابو فلاں یا ام فلاں، جی تو اگر نام ہی یہ ہو تو پھر وہاں پر محدثین کو وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ اس کا نام ہی یہی ہے. صحیح. کیونکہ وہاں پر بھی یہ معروف نہیں ہوتا کہ کنیت ہی اس کا نام ہو. یہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی کنیت اور نام یکساں ہوتا ہے. تو یہ پھر یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پہ اس کا رواج وہاں بھی نہیں ہے. تو اس لیے نام ہی رکھنا چاہیے، اور کنیت کے طور پہ پھر آپ کچھ بھی ام حرم رکھتے ہیں یا جو بھی نام رکھتے ہیں وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرے والد صاحب ہیں جن کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ ہے. وہ پہلے تو اپنی پوری نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، پھر اچانک ان کی ٹانگ ٹوٹی تو اس کے بعد وہ ان کی صحت اتنی اچھی نہیں رہی. اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنا ہوش بھی ان کا اب نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں. اور حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز کے لیے سنتے جب ہم گھر پڑھتے ہیں تو بعض اوقات خواتین آگے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیا ہمارا ان کے پیچھے تھوڑے وقفے میں سنتے ادا کرنا کیسا؟ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 100 سال کے قریب آپ نے عمر بتائی، اور مستقل تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا یہ بہت ہی ایک اچھی عادت ہے. اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے اور وہ جلد سے جلد دوبارہ اسی کیفیت میں آ جائیں، اپنے معمولات بھی پورے کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟ آمین. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اب ان کو وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، یہ ان کی کیفیت اب ایسی سمجھ میں بھی فرق آ گیا ہے. 100 سال کی عمر ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، تو اب سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہ اب ان پہ ابھی بھی نماز ہے یا نہیں، اس طرح کر کے کچھ. دیکھیں اگر تو ان کو ہوش ہے، اتنا معلوم ہے کہ ہوش و حواس کے اندر ہیں، پہچانتے ہیں، جنون کی کیفیت نہیں ہے یا عقل کے زائل ہونے کی کیفیت نہیں ہے کہ عقل ختم ہو گئی ہو، ہوش و حواس سارے ختم ہو چکے ہوں، تو ایسی صورت نہیں تو پھر تو نماز ان کے پر ہوگی. ٹھیک. نماز ان کو پڑھنا ہوگی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کریں یا لیٹ کے نماز ادا کریں، اشاروں کے ساتھ نماز ادا کریں، نماز ان کو ادا کرنا ہوگا. وضو کرنا ہے، اور وضو وغیرہ کرنا ہے تو کوئی دوسرا کروا دے، جسے بیٹا ہے وہی کروا دے. اور وضو پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کی آگے صورتیں اور ہوتی ہیں تیمم کی. ٹھیک. تو اس لیے اگر تو ان کو ایسی کیفیت ہے کہ سمجھ بوجھ موجود ہے، عقل موجود ہے، تو نماز تو پڑھائیں ان کو. صحیح. نماز نہ چھڑوائیں. جب عادی ہیں نماز کے بالخصوص تو پھر تو ان کو اس سے اور کوفت ہوتی ہوگی. جب وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز ادا کر لیں گے. اس طرح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مدد کریں گے، اس میں معاون بن جائیں تو ان کتنا بڑا ثواب؟ بہت بڑا ثواب ہے. بالخصوص والد ہیں، ان کی اس طرح کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا کہ ایسے موقع پر اللہ پاک نے ان کو والد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے. کوشش کر کے ان کو نماز ادا کروائیں، اور جو بھی ان کے لیے معاملات ہوں، وضو کروانا ہو یا سہارا دے کر بٹھانا ہو، تو اس صورت میں آپ ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسروں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے. ماشاءاللہ. اور ویسے بھی جو مستقل نماز پڑھ کر آئے ہیں، اور اب ان کو اور تو ایک طرح کا مریض ہیں گھر پر اور ہیں بھی نمازی، تو ان کو تو بے چینی رہتی ہوگی. جی میں یہ عرض کرتا ہوں، اور کوئی کام پریشان ہوتا ہے بندہ. جی پریشان ہوتا ہے بندہ. جی ہاں. اچھا، دوسرا سوال ہے، گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، خواتین اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ اپنے خواتین آگے پڑھ رہی ہیں، یہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جماعت تو ہو نہیں رہی. جی ہاں. کہ خاتون جو ہے وہ آگے بڑھ کے جماعت کا امام بنی ہوئی ہو، تو یوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ آگے پڑھے اور عورت جو ہے وہ پیچھے ادا کرے سنت. یا سائڈ پہ ہٹ جائیں. سائڈ پہ ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. سوال ایک ہے، کیا بیوٹی کریم لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بیوٹی کریم میں اگر کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، کنفرم کوئی چیز ناپاک نہیں ملی ہوئی، تو پھر اس کو لگا کے نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اب یہ الگ الگ صورتیں ہیں کہ وہ کریم کیسی ہے. عام طور پہ جو کریم ہوگی وہ عمومی طور پہ پانی کو پہنچنے سے روکنے والی نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ میک اپ کیا ہوا ہو، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کو اندر پہنچنے سے روکتا ہے. تو اس صورت میں تو بعد میں وضو بھی کیا اس کو لگا کے تو وضو بھی ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ پانی کو روکنے والی کوئی کریم ہے تو اس صورت میں وضو کر کے اسے لگایا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن لگانے کے بعد پھر وضو کی نوبت آئی ہے تو پھر اسے ہٹا کے
پانی وہاں پہنچانا ہوگا، لیکن عام طور پہ کریمیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں، جذب ہو ہی جاتی ہیں وہ جلد کے اندر، یعنی ایسی نہیں کہ پانی پہنچنے سے وہ رکاوٹ بنے۔ جیسے ابھی سردیوں میں تو کچھ لوشن یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ چکنائی سی ہو جاتی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ جرم بن جائے، یعنی تہ بن جائے، جس کو جسم کے لیں آپ ایک طرح سے، تو وہ پانی کو پہنچنے سے روک دیتا ہے، وہ روک دے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا، نیل پالش جیسے ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے، یہ ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا ہے انہوں نے کہ کوئی اگر اپنے روزگار کی جگہ پر گانے سنتا ہے تو اس سے روزی بھی اس کی کیا کہلائے گی؟ روزی کی برکت اٹھ جائے گی، گناہ گار الگ ہوگا۔ تو اول تو گانے سننے کی اجازت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ گانے ہمارے یہاں کے جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے، وہ فریاد سے بھرپور ہوتے ہیں، حرام باتوں سے بھرپور ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر موسیقی الگ ہوتی ہے، تو یہ سارے ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، تو اس سے توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سنے گا اس کو تو بسا اوقات تو نعوذ باللہ راضی ہونے کی صورت میں کفر کے اندر نہ پڑ جائے، گناہ تو الگ کر رہا ہے، اور اس جگہ پر وہ سن رہا ہے تو پھر اس مقام سے برکتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ رحمت کے فرشتے یہ چیزیں تو سننے کے لیے آئیں گے نہیں، رحمت تو ایسے مقام پہ اترے گی نہیں، تو جو مال کی برکت ہے، روزگار کی برکت ہے، وہ اٹھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تب بھی کہ حلال کما رہا ہے، یعنی یہ ایکسٹرا کام ہے اور کما حلال رہا ہے، اور کام ہی کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ جیسے ہوتے ہیں درزی وغیرہ ہوتے ہیں، دھوبی ہوتے ہیں، یا اس طرح کے اور کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کے اوپر، یا اب کا دور ہے تو موبائل وغیرہ کے اوپر لگا کے وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام کامران ہے، میرا مولوی صاحب سے ایک سوال ہے، کیا مرد کا زنانہ کپڑے، جوتے یا دیگر اشیاء پہننا جائز ہے؟ جی، مردوں کا عورتوں والے کپڑے وغیرہ، استغفر اللہ، یعنی جو عورتوں کے ساتھ خاص کپڑے ہیں وہ مرد پہنے گا، تو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مرد بھی جو ہے نا وہ ساڑی بھی پہننے لگے، اور جو چیزیں عورتوں کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی پہننے لگے۔ یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ عورتوں والے کپڑے یہ مرد پہنے گا، یعنی یہ تو چل رہا تھا پہلے کہ مردوں کے کپڑے جو ہیں وہ عورتیں پہن رہی تھی، ایسی جو ہے وہ جینس وغیرہ یا ایسی پینٹیں وغیرہ جو مردوں کی تھی وہ عورتیں پہن رہی تھی، وہ ناجائز و حرام کام تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مرد جو ہے وہ مہندیاں لگا رہے تھے، یہ بھی پتہ چلا تھا، بعض تصویریں بھی آئی تھی اس طرح کی، کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور پونیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب یہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ کپڑے بھی عورتوں والے پہن رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، یعنی شرعی مسئلہ تو آگے کا ہے نا، یعنی یہ سوچ بھی کیسی ہے کہ عورتوں والے کپڑے جو ہے وہ مرد پہنے گا، عورتوں والا لباس مرد پہنے گا، تو حرام ہے، ناجائز ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص کپڑے ہوں وہ مرد پہنے گا تو گناہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں ایسے بندے کے اوپر لعنت آئی ہے، ایسے مردوں کے اوپر لعنت آئی ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر لعنت آئی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جو اللہ نے بنایا ہے اسی انداز کو اختیار کریں گے تو اس میں فطرت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور یہی شاید وجوہات ہوتی ہیں کہ پھر اس کے بعد اگلے پھر مراحل کچھ اور بھی تبدیلیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی آج سب پتہ ہے، ہم سب کو آج کل جو معاملہ چلا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اب ان سمجھ سے باہر جو ہے نا وہ لوگوں کی عقلیں گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں کہ کیا سے کیا حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہی اینڈ شی میں فرق رکھیں، جس کو اللہ پاک نے جو بنایا ہے اسی پر رہیں گے تو یہ فطری تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اتحیات نہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ جو اتحیات ہے جس کو کہتے ہیں وہ پڑھنا واجب ہے، البتہ قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے اس میں اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے یہ فرض ہے، تو اگر اتنی دیر بیٹھے ہی نہیں اور سلام پھیر لیا مثال کے طور پر تو پھر اس صورت میں نماز جو ہے وہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جی مزید سوال۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مزید مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نماز کے دوران رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے شلوار کو اوپر کر لی جائے تو اس سے نماز آیا کہ واپس دہرانی پڑے گی یا نماز ہو جاتی ہے؟ جی، کچھ شلوار کچھ پینٹ کو کھینچتے ہیں اس طور پر۔ اس میں دو ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں جو اوپر کرنا ہے کپڑے کو اس کو اڑسنا کہتے ہیں، چاہے وہ نماز میں کرے یا نماز سے پہلے کرے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی، یہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح کرنا۔
تو 2 ہاتھ کا مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں عمل قلیل اور عمل کثیر کی بات کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیچھے سے کپڑا سیٹ کرتے ہیں. تو بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس انداز میں کپڑا سیٹ کرتے ہیں کہ جس سے عمل قلیل ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز کے اندر ہی ہے. اور بعض لوگ جب کھڑے ہو کے کپڑا صحیح کرتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ کپڑوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، جس سے لگتا ہے کہ نماز میں ہے ہی نہیں، عمل کثیر ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسوں کی نماز پہ ٹوٹ جائے گی. تو لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہم قیام میں ہے نا، جی میں قیام سے سجدے کی طرف سجدے میں گئے، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں تو یہ چست کپڑے پہنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نماز سے پہلے ہی ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ آپ کو کپڑے سمیٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے. کسی بیرون ملک سے سوال آیا تھا ہماری دارالتہ سنت کی جو واٹس ایپ سروس ہے. جی ہاں، دارالتہ سنت سے جو بیرون ملک سے افراد سوالات بھیجتے ہیں تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے شرعی مسائل وہ پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 2 سے 3 دن اور اس کے اندر ان کو جواب چلا جائے، کیونکہ دن کے اندر درجنوں سوالات، جی ہاں بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوالات موصول ہوتے ہیں. پاکستان ہمارے ہاں تو الحمدللہ فون سروس ہمارے صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ بھی بیرون ملک بھی جو بھی چاہیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر جو واٹس ایپ سروس ہے وہ بیرون ملک افراد کے لیے ہے. تو وہ وہاں سے سوالات اس پر بھیجتے ہیں اور ان کو پھر جوابات باقاعدہ تحریری طور پر ہر روز کی بیس پر جو ہے وہ درجنوں سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات انہیں بھیجے جاتے ہیں. تو ایک سوال آیا جس میں ایک بالکل جو ہے نا وہ ایک تو تھی کرسی، باقاعدہ چیئر پہ بیٹھے ہیں، تو چیئر پہ نہیں ہے، بس نارمل یہ کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے نا کہ اب وہ جیسے سجدے سے اٹھیں گے تو اب زمین پر نہیں بیٹھ پائیں گے، یعنی ٹانگیں اتنی اور پینٹ اتنی وہ ہے. تو انہوں نے ایک بنائی تھوڑی سی چیز جسے ہم کیا کہیں پٹرا سا کہہ لیں، جو ہم عام طور پہ گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے. تو وہ یوں کر کے بس اتنی ہے. یعنی نمازی میں خود حیران ہوا، لیکن جب تصویریں انہوں نے بھیجی تو اس سے اندازہ ہوا. اب یہ جیسے پٹرا سا رکھا ہوا ہے، یہ پاؤں ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ جیسے سجدے میں گئے اور یہ اٹھے ہیں تو اٹھنے پر انہوں نے یہ اس پہ بیٹھ گئے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ وہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لباس ہی ہم اچھے کر لیں، درست کر لیں. لباس کی وجہ سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہی ہے. اب بعض اصل میں ایسے بھی لوگ ہیں، یہ تو آپ جو بتا رہے ہو تو لباس کے حوالے سے ہی ہوگا. جی، جیسے بعض نمازیوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے. ہاں بس وہ بعض کو گھٹنوں کے پرابلم ہوتے ہیں. سجدہ کر لیتے ہیں لیکن سجدہ کے بعد جلسے میں بھی بیٹھ جائیں گے 2 سجدوں کے درمیان، کیونکہ وہ معمولی ٹائم ہوتا ہے، لیکن اتحیات کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر وہ کرسی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ تو فی معذور ہیں ان کے لیے. وہ پھر کیسے کرسی پہ اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس طریقے سے، یا ویسے آلتی پالتی مار لیں اگر ان کو نہیں بیٹھ پاتے. وہ ایسے ہوتے ہیں بعض کے، ان کے گھٹنے ایسے ہوتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے زیادہ دیر. تو وہ ایک الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن یہ جو ہے کپڑوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ناجائز حرام کام کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونے کی ہی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسے چست کپڑے پہن کر. ہاں باقی یہ کہ اس میں جو بیٹھا ہے اس طریقے سے تو یہ خلاف سنت و نماز ہو جائے گی، خلاف سنت کام کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو رہے ہیں تو پھر آپ ایسے لباس کے ساتھ آئیں نا کہ جو نماز کے لائق ہو، نماز کا استہزاء اس کے اندر نہ ہو. بالکل بالکل. نمازی کو اپنے لباس کے حوالے سے بھی بطور خاص یہ ترغیبات دی ہوئی ہیں کہ آدمی جب بازار جائے، ادھر ادھر جائے تو پورا لباس ہو، اور مسجد کے اندر آئے، نماز میں آئے تو اس وقت اس کے لباس کا کوئی ٹھکانہ بجائے نہ ہو. تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ترغیب یہ دی گئی کہ اچھا سا اچھا لباس آپ کا نماز کے لیے ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتی لباس جو لیا اپنے لیے، اور وہ کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اور وہ بھی بالخصوص رات کی تنہائی والی نمازوں کے لیے بھی آپ اپنا قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو بھی نماز کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اور خشوع خضوع، یعنی ظاہری طور پر بھی جو چیزیں لازمی ہیں، ضروری ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، اور قلبی طور پر، دل کے طور پر بھی دنیا کے ادھر ادھر کے خیالات وہ اپنے آپ سے دور کر کے پوری توجہ اور اس توجہ کا مرکز ہم نماز بنائیں، اور نماز کو اس طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع والے ہیں.
اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، جن کے قلب بھی یعنی دلی طور پر بھی حاضر ہیں اور ظاہری طور پر بھی جو اس کے ارکان ہیں، مستحبات وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان نمازوں کی برکات ہمیں بہت نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ایسے عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔